بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج ہمارا آخری ہوگا کہ ہم فعل ماضی اور اس کی اقسام، فعل مضارع کی گردان، ضمائر اور ان کا استعمال، ان کو تھوڑا تھوڑا ٹچ دے کے اس چیپٹر کو ہم کلوز کریں گے۔ اس کے بعد ہم حروف مشبہ بالفعل میں جائیں گے اور ان کے اوپر 2 یا 3 لیکچر میں ہم ان کو مکمل کر لیں گے ریویژن۔ پہچان جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں فعل کے ساتھ، حروف استعمال ہوتے ہیں اسم کے ساتھ، ان کی پوزیشن کیا بنتی ہے، ان کا اگلا سٹیٹس کیا بنتا ہے، ان کا عمل کیا ہوتا ہے، وہ معنی میں کس طرح عمل دخل کرتے ہیں، لفظ کو پڑھنے میں کیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں مرکبات کے ذریعے ہمیں یہ بھی جاننی ہے۔ کسی بھی جملے کو جاننے کے لیے آپ کو مرکبات کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو افعال کے حوالے سے علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ماضی مضارع کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی بھی تحریر کا جو عربی زبان کی ہے اس کو کسی شخص نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو اس کے لوازمات ہیں یہ، اگر یہ نہیں صحیح طریقے سے آتے، یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا تو پھر محض وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی آیت کریمہ لے لیں، آپ کو بڑی آسان سی لے لیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ ہر بندے کو اس کا ترجمہ آتا ہے، ہر بندے کو اس کا ترجمہ آتا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے اور بھی بڑی آیات ہیں جو بالکل ان سے بھی زیادہ آسان ہیں، ترجمہ نہیں آتا، ترجمہ غلط کر بیٹھتے ہیں۔ اگر کسی کو انہی آیات کا ترجمہ کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ اس کا ترجمہ اس طرح کیوں کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کو کوئی پتہ نہیں، مار یہاں پہ آ کے پڑتی ہے۔ یہ ترجمہ سب کو آتا ہے نا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب تیری ہی کا بھی نہیں پتہ کہ مطلب اس میں یہ تخصیص کیا ہے، لیکن ترجمہ آتا ہے۔ اس ترجمہ آنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی جو آیات ہیں ان کو سمجھنے کا، ان کے مفہوم حاصل کرنے کا ایک عملی زندگی میں فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اگر تحریر جو لکھی ہے یا قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کو صحیح طریقے سے لفظ بلفظ جملے میں جا کے دیکھنا ہو تو پھر ہم زیرو پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اسی ایا کو یہ بیان نہیں کر سکتے کہ ایا کا کیا ہے، نعبدو کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ نعبدو ہے کیا، بنا کیسے ہے۔ ہم نے ترجمہ ایک روان ترجمہ جس کو روان کی ساتھ وہ کر لیا۔ ہمارا اس کلاس میں مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو باقاعدہ طور پہ بیک پہ لے کے جائیں اس کے روٹ ورڈ تک کہ یہ نعبد کہاں سے آیا ہے، اس کی یہ پوزیشن کیسے ہے، اس سے پہلے ایا کا کیوں آ گیا ہے، اس سے پہلے کیوں آ گیا ہے، اور یہ آیا ہے تو پھر اس کو کیا نام دیا گیا ہے، اور اس کو کہتے کیا ہیں، ایا کا ہے کیا۔ تو یہ سارے کانسیپٹ یہ وہ ان ضمائر کی اقسام میں ہی ہیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے، مجھے اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس میں سے 5 اقسام جو ضمائر کی ہیں ان 5 کو باقاعدہ طور پہ سمجھیں، پھر ان کا استعمال آ جاتا ہے۔ میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ جیسے ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتم، انتن، انا، نحن کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ترجمہ ہوتا ہے وہ ایک، وہ دو، وہ سب، وہ ایک عورت، وہ 2 عورتیں، وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو کے ساتھ بھی یہی آتا ہے 6 سیوں میں ترجمہ، پھر آنا میں آ جاتا ہے، نحن میں ہم آ جاتا ہے۔ وہی ترجمہ رکھنے والی ضمیر جو ہوا ہے وہ ہو بھی ہے۔ یہ میں دیسی طریقے سے سمجھا، یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے، وہ ہو ہے۔ اب ہو کا بھی ترجمہ وہی ہوتا ہے، لیکن اردو میں ہم نے کبھی نوٹ نہیں رکھے کہ وہ اور اس کا یا اس کی بات تو ایک ہی ہے، لیکن جب جس جگہ پہ ہم اس کا کہتے ہیں وہ سے حل نہیں ہوتا، وہ جملہ اس وہ کے استعمال سے نہیں ہوتا،
میں کہتا ہوں اس کی کتاب، اب میں کہتا ہوں وہ کتاب، ہم علیحدہ علیحدہ کہتے ہیں نا، علیحدہ جملہ ہے، صحیح ہے۔ اب ہمارے ہاں اس کی اور وہ دو مختلف لفظ ہیں، بالکل مختلف لفظ ہے۔ عربی میں کیا ہے کہ ہوا اور ہو آلموسٹ ایک کیٹیگری میں نظر آتے ہیں، لیکن جب استعمال ہوتے ہیں تو یہ اپنی جگہ پہ علیحدہ استعمال ہوتا ہے، یہ جڑ کے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں وہ علیحدہ ایک لفظ کے طور پہ آتا ہے، اس کا ترجمہ اس شکل میں ہوتا ہے، جب یہ جڑ کے آتا ہے تو اس کا ترجمہ بھی وہ نہیں رہتا، اس کی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ کتاب ہو تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کی کتاب، کتاب ہا اس ایک عورت کی کتاب، ایک مؤنث کی کتاب۔ اب ہے تو ضمیر یاد کرتے وقت اسی کا ہی حصہ جس میں ایک ہی طرح کے ضمائر واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث اور اس کے اپنا حالت کے اعتبار سے وہ بھی تین تین ہی چلتے ہیں، لیکن اس میں جو وسعت ہے اردو سے بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ انہی کو استعمال کرتے ہیں، مثلا یہاں پہ حرف کے ساتھ آپ استعمال کر لیتے ہیں، پہلے میں نے اسم کے ساتھ لگایا جی، حرف کے ساتھ کرتے ہیں تو یہاں ہم کہتے ہیں یہ اسم ہے، اسم کے ساتھ ہم نے ضمیر لگائی تو یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ اسم جو ہے وہ مضاف بنتا ہے اور جو ضمیر ہے وہ اس کی مضاف الیہ بنتی ہے، تو یہ مرکب اضافی ہوا۔ ہم نے یہ جب تک یہ جاننا نہیں ہے ہم وہاں جملے میں جا کے یہ باتیں بیان نہیں کر سکتے، ہم نے ادھر ہی یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے ہیں کہ ایک ضمیر اسم کے ساتھ ہے، یہ جملے میں جا کے وہ کیا بن رہی ہے۔ جس بندے کو یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا نا، وہ بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، جب وہ فعل کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے استاد کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، جب وہ اسم کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے تو بڑی تیزی سے کہہ رہا تھا جی مضاف مضاف الیہ، تو جس کو پتہ کہتا ہے ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے جی ٹھیک ہی ہوگا، تو وہ اگر کانسیپٹ اپنا کلیئر نہیں کرتا تو سدا ایسے بیٹھا رہتا ہے۔ اب وہی ضمیر دیکھیں کہ جب آپ حرف کے ساتھ لے کے آتے ہیں لہو، ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہے، جار مجرور بن رہی ہے، وہی ضمیر تھی اسم کے ساتھ لگا کے ہم نے اس کو ایک اور نام دیا، حرف کے ساتھ لگی تو اس کو ایک اور نام ملا، فعل کے ساتھ آئے گی تو ایک اور نام ہوگا، تو اس طرح کر کے آپ کی پانچوں اقسام مکمل ہو جاتی ہیں۔ میں کیا چاہتا ہوں کہ آپ اس سارے کانسیپٹ کو درس بائی درس نہیں، ایسے بالکل بیٹھے آپ جب تحریر میں ہوں گے نا تو اس کو بالکل سمجھتے ہوں سپیڈ سے، تب صرف و نحو کی باتیں ہوں گی۔ اگر یہی مسئلہ وہاں جا کے بار بار یہی بیان کرنا پڑے کہ یہ جی جار مجرور بن رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے، یہ مضاف مضاف الیہ بن رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے، تو پھر آپ آگے وہ درس چلا ہی نہیں سکتے۔ پھر سب سے بڑا ایشو یہ بن جاتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے جی، یہ مشکل نہیں ہے۔ یہ جو علماء نے کتابیں لکھی ہیں اس میں ہر چیز کو انہوں نے پہلے بانٹ کے مرکبات بنا کے دکھائے ہیں کہ یہ مرکب اشاری ہے، یہ اضافی ہے، یہ توصیفی ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کر کے ہر چیز کو بیان کیا ہوا ہے، اور وہ ان کی پہلے تعریفات سے لے کے ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کر کے پھر آ کے یہ کام کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے کانسیپٹ اس کتاب میں کلیئر نہیں ہوتے ان کے لیے عربی زبان انتہائی دشوار ہوتی ہے، چاہے وہ مدرسے میں پڑھ رہے ہوں چاہے ایسی کلاس چل رہی ہو، وہ دونوں صورتوں میں بھاگ جاتا ہے بندہ۔ اس لیے آپ کو اشد محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ فعل ماضی اور اس کی اقسام میں آپ کو کوئی مشکل ہے تو اس کا پوچھیں، گروپ میں پوچھیں، دوسرے بندے جواب دیں ایک دوسرے کو، اس سے زیادہ لرننگ آئے گی، اس سے زیادہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ میں جتنی باتیں مرضی کر لوں سوال پھر بھی رہیں گے، وہ سوال کیسے ختم ہو سکتے ہیں، آپ آپس میں کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم آگے جا کے یہ باتیں کریں گے جناب، تو میں اس کو بڑی سپیڈ سے آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی بڑا فائدہ ہوگا کہ جو اصل تو بات یہی ہے کہ وہاں جا کے جملوں میں بحث کی جائے، پھر جا کے اگر آپ حدیث یاد کرتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، کسی صورت کو یاد کرتے ہیں، بلیو می، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں جو لذت آپ کو قرآن پڑھنے کی آئے گی
اور ایک آیت کی جو نورانیت ہے، جس سے ایمان کی تازگی ہوتی ہے، جس سے ایمان بڑھتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ جو زیادت والی بات ہے، یہ کس صورت میں ممکن ہے کہ آپ ایک آیت کریمہ سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں اور اس کی صحیح طریقے سے ساتھ میں آپ کو فہم اور ادراک بھی ہو رہا ہے؟ ثواب اپنی جگہ پہ صرف الف لام میم کا بھی ہے 10 نیکیاں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا کانسیپٹ، ہماری منزل آگے ہے، یہ نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو اگنور کر رہا ہوں یا مان نہیں رہا تو یہ کہہ رہا ہوں، نہیں۔ جو اسٹوڈنٹ اس لیول پہ آ چکے ہیں ان کو اس چیز کو ساتھ کیری کر کے آگے سے کوئی ریزن نہیں بنانی چاہیے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی۔ عام فہم بندہ یہ میسج کر دیتا ہے جی دیکھیں الف لام میم کے بھی تو 10 نیکی ہیں، آپ ہی ترجمہ بتا دیں، بغیر ترجمے کے پورے قرآن کا ثواب ہے۔ میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آؤ نا جی اب آپ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں کہ الحمد کیا ہے، اس میں للہ کیا ہے، کیسے بنا ہے یہ للہ، ٹھیک ہے۔ آپ جس کو نہیں پتا تو یا تو وہ ناراض ہو جائے گا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، سمپل سی بات ہے، پہلی وہ ناراضگی ظاہر کر دے گا کہ دیکھو جی یہ نئے تماشے شروع کر دیے۔ لیکن عربی زبان کو سمجھنے کے لیے، اس کی واقعتاً ڈیپتھ کو جاننے کے لیے للہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب للہ کی سمجھ آئے گی تو پھر کھل کے آپ بیان کریں گے، وہ پھر اندر سے جوش سے نکلے گا، یہ نور وہ ہے اصل نور اس قرآن کا، جو آپ سمجھ لیں تو آپ بیان کرنے کے قابل ہوں۔ پھر اس میں سچائی نکلتی ہے، جو اس سچائی سے ایمان کی قوت بڑھتی ہے، جو طاقت ایمانی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا، جس سے سچ بولنے کی جرت پیدا ہوتی ہے، جس میں جذبہ شہادت پیدا ہوتا ہے، وہ قرآن کو اس طریقے سے سمجھنے کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ جی